انوشا مشتاق تھیں جنہوں نے اپنی اسپیچ کی. اب میں دعوت دوں گا جماعت اسلامی کی نمائندگی کے لیے جماعت اسلامی ضلع کوٹلی کے امیر میاں نقیب صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. والصلاة والسلام على خير النبيين وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله صدق الله العظيم. قبل صدر احترام سمیر عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں پریس سرکل کا مشکور ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کشمیر کی ان غمی حالات میں پریس سروس نے کوٹلی کے اندر ایک کانفرنس کا انعقاد کر کے ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا اور آگے بڑھ کر ایک قدم اٹھایا. دوستان محترم، آج کی کانفرنس کا جو ایجنڈا بیان کیا گیا ہے اس میں کشمیر کے ایشو کو اہمیت دی گئی ہے، سب سے اہم نکتہ گنا گیا ہے اور پھر امن کی بات کی گئی ہے. دوستان محترم، برطانیہ کا پیدا کردہ یہ مسئلہ 63 سال سے جہاں پر کشمیری کے اندر نہ صرف جنوبی ایشیا کے اندر بلکہ پوری ورلڈ کے اندر ایک برننگ ایشو بھی ہے، اور اس ایشو کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کشمیریوں کو وہ بنیادی انسانی حقوق بھی نہیں دی جا رہے جو ان کا پیدائشی حق ہے. دوستان محترم، آج مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ جو سیکولرزم کا دائی ہندوستان ہے، وہ جو سیکولر اسٹیٹ کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے، اس نے انسانیت سوچ جو مظالم گائے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں سرسے میں نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں خواتین کو بیوہ کر دیا گیا، بچوں کو افغان کر دیا گیا، جوانوں کو پس زندہ دھکیل دیا گیا. اور اس ساری صورتحال کے اندر پھر کشمیر کے نوجوانوں نے بندوق اٹھائی اور عسکری قوت سے آزادی کا نعرہ لگایا. پھر دوستان محترم، جب تحریک آزادی کشمیر اپنی پیک پہ تھی، عسکری قوت اپنی پیک پہ تھی، اور اس وقت کشمیر وکاس کو نقصان پہنچایا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ اب کشمیری تھک چکے ہیں، اب کشمیر کے اندر دوبارہ یہ تحریک کھڑی نہیں ہوگی. لیکن سلام عقیدت پیش کرتا ہوں میں مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کو، مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو، مقبوضہ کشمیر کے اس علی گیلانی، یاسین ملک اور میر عبد الفاروق کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس تحریک کو ایک نئے سرے سے کھڑا کیا. وہ جو دنیا یہ کہتی تھی کہ وہ جو بندوق اٹھانے والے دہشت گرد ہوتے ہیں، انہوں نے سیاسی محاذ پر ایسی جدوجہد کا آغاز کیا، ایسا کرنٹ ایشو بنا دیا کشمیر کو کہ پوری دنیا سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں دی جاتی، جب تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیا جا سکتا، اس وقت نہ صرف جنوبی ایشیا کے اندر بلکہ پورے عالم کے اندر، پوری ورلڈ کے اندر امن واقع نہیں. دوستان محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں جو امن کا مسلمہ اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امن کے لیے لڑو اور مارو یہاں تک کہ دنیا کے اندر فتنہ باقی نہ رہے. اور یہ کبھی ممکن نہیں ہوا کہ ایک فرد جوڑ کے کھڑا رہے، امن کے اشعار رابطہ رہے، اور وہ جس کے پاس قوت ہو اور جس کے پاس طاقت ہو وہ اسے مارتا رہے. ایسے حالات میں امن واقع نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، کشمیریوں نے سیاسی مات پر بھی کوشش کر کے دیکھی، سفارتی مات پر بھی کوشش کی، عسکری مات پر بھی کوشش کی. ایک بار پھر عسکری سیاسی تحریک بیدار ہو چکی ہے. کشمیریوں نے بندوق ایک طرف رکھ کے پھر سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا ہے. اور میرا آپ کے لیے اس نے پیغام دیا ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. عبادت کشمیر، کشمیری امت، کشمیری بھائیوں کا، کشمیری عوام کا بنیادی نقطہ رہا ہے کہ جتنی کشمیر کی اکائیاں ہیں اس پورے کشمیر کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد ہونا چاہیے. اور جب تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیا جا سکتا، جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا اور اس کے نتیجے میں آزادی نہیں مل جاتی، اس وقت تک نہ صرف کشمیر کے اندر، نہ صرف جنوبی ایشیا کے اندر بلکہ پوری ورلڈ کے اندر امن واقع نہیں ہو سکتا. تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر کے یہ بھائی، آزاد جموں کشمیر کی پوری قوم
آگے بڑھ کے کوشش کریں گے، اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور پھر اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ والسلام۔ اب میں دعوت دوں گا